کہ اس شخص کو آپ رائمنڈ جیسے سالانہ اجتماعات پہ ہر سال بیان دیتے، ہر سال موقع دیتے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے بات کرتے اللہ کی، چلیں وہ تو درکنار، اس میں اتنے سالوں میں اتفاقی طور پر آپ نے موقع دیا ان کو بات کرنے کا، اتفاقی طور پہ 3-4 اجتماعات میں بات کی، جس شخص کا حق بنتا تھا کہ وہ ہر اجتماع میں بیان کرے، لیکن آپ نے اس کو روکا بات کرنے سے۔ چلیں مانا کہ آپ کے پاس حکمتیں ہوں گی، مانا کہ آپ کے پاس کوئی ایسی لاجکس ہوں گی، لیکن ایک شہر کا، ایک علاقے کا ایک جزوی اجتماع، اس میں اگر ایک ایسا آپ کا بندہ تشریف لے گیا جس کو اللہ نے عزت دی، عزت ذلت دینے والا میرا اللہ، تبلیغ تو سکھاتی ہی تھی، تبلیغ کا تو سلوگن ہی یہ ہے، اللہ سے ہوتا ہے، یہی سنتے سنتے ہم جوان ہوئے، بڑے ہوئے اور آج اس عمر کو پہنچے کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ کے سوا مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو کیا آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس شخص کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت میرے اللہ نے دی ہے؟ اور گویا کہ آپ اس طاقت کو، اس صلاحیت کو دبانا چاہتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، اللہ سے مقابلہ، اللہ اکبر، یہ کون سی دینداری ہے؟ میں یہ سیادت سے، عوام سے نہیں، پلیز میری بات کو عوام غلط مت سمجھے، میں قیادت سے مخاطب ہوں۔ مانسلہ مولانا تشریف لے گئے اور اپنے سامنے جو ان کے موجود تھے مشورے میں، معذرت کے ساتھ، یہ مشورہ تو کب سے ختم ہو چکا تبلیغ میں، یہ مشورہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں لیڈرشپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے مشورے کو مس یوز کیا ہے۔ مشورہ جیسی خوبصورت چیز ہی نہیں تھی اس کائنات کے اندر، لیکن آپ نے اس کو مس یوز کیا، سب کچھ پلان کر کے مشورے کو صرف ایک کارروائی کے طور پہ پیش کرنا۔ اللہ کی قسم یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورے کی توہین ہے، اہانت ہے۔ ایسا خوبصورت عمل مشورہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی مشورہ کرو اپنے صحابہ سے، مشورے کا طریقہ سکھایا، اور میرے نبی کی ساری زندگی مشورے پر مبنی تھی، اور تبلیغ کی خوبصورتی اور طاقت ہی مشورہ تھی، جس کو بدقسمتی سے قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ کے چکر میں مس یوز کیا گیا۔ پلانٹڈ مشورے ہوتے ہیں، پلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ بات پہلے سے طے ہے، اور مشورہ صرف ایک سرسری کارروائی ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں آپ کے جو تبلیغ کے ذمہ داران ہیں ان کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں، میں آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کے کانوں پہ دستک دے رہا ہوں، دلوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مشورہ نہیں رہا۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کی بات، اللہ اکبر، کہ آپ نے ہر اس شخص کو جس میں بولنے کی صلاحیت تھی، آپ نے ڈر کے مارے، خوف کے مارے، مولانا کی وجہ سے کہ یار یہ بھی کہ مولانا طارق جمیل کی طرح مشہور و مقبول نہ ہو، آپ نے اس لیڈرشپ نے ہر علاقے میں، ہر مرکز میں، ہر شہر میں ایسے لوگ موجود تھے، ان سب کو کارنر کر دیا گیا، ان سب کو ایک کونے میں لگا دیا گیا کہ یار یہ کہیں ایک مولانا طارق جمیل ہے کہیں اور نہ پیدا ہو جائیں۔ میرے معزز، میرے محترمین، یہ کیا تبلیغ اس لیے وجود میں آئی تھی کہ جو بولنے کا جس کے اندر صلاحیت ہو اس کو آپ چپ کرا دیں؟ اگرچہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو دعوت ہے، لیکن دعوت بھی تو بول کے ہی دی جاتی ہے نا، دعوت بھی تو الفاظ کا نام ہے نا۔ اگر کسی کی الفاظ سے تاثیر زیادہ نکل رہی ہے تو یہ آپ کا کام آسان کر رہی ہے۔
میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں، بات لمبی ہو چکی ہے میری کافی، کہ مانسہرہ اجتماع میں جتنے بھی شرکاء تھے وہ یہ طے کر چکے تھے کہ بیان نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، مولانا نے بالکل مائک پکڑا مشورے میں اور کہا میں بیان کروں گا، بالکل انہوں نے اپنے بیان کا خود اعلان کیا، بالکل یہ مجلس کے مشورے کے اصول کے خلاف ہے کہ اپنا بیان خود طے کر دینا، لیکن معذرت کے ساتھ اگر وہ مشورہ ہو، اگر وہ پلاننگ ہو تو پھر وہ مشورہ نہیں ہے۔ مولانا نے مشورے کے خلاف کوئی کام نہیں بلکہ اس پلاننگ کو ایکسپوز کیا اور کہا کہ میں بیان کروں گا، اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے، اور ہزاروں نوجوان دور دور سے سفر کر کر اجتماع میں آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، ان کے علم ہے کہ مولانا تشریف فرمایا وہ بیان کریں گے، تو مولانا نے کہا میں بیان کروں گا۔ اللہ اکبر! ذرا تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو کیا کوئی قیامت برپا ہوتی؟ کیا نعوذ باللہ دنیا سے تبلیغ کا کام ختم ہو جاتا؟ کیا نعوذ باللہ کو دنیا کے اندر بے ہدایتی پھیلنا شروع ہو جاتی؟ کیا ہو جاتا؟ لیکن اللہ اکبر، ایسی حرکت وجود میں آئی معذرت کے ساتھ کہ جس کو جتنے مذمتی الفاظ میں بیان کروں وہ کم ہے، کہ اس انداز میں بیان کو روکنے کی کوشش کی گئی جیسے کوئی تبلیغی جماعت سیاسی جماعت بن چکی ہے، جیسے تبلیغی جماعت کوئی پارٹی بن چکی ہے، کہ صبح اٹھتے ہیں تو مولانا کو پیغام دیے جاتے ہیں کہ آپ نہ تشریف لائیں، آپ بیان میں مت آئیں، پھر جب مولانا کہتے ہیں کہ نہیں میں آؤں گا تو پتہ چلتا ہے کہ مرکز کی طرف، پنڈال کی طرف جانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! ہائے 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 ہائے! کیا آسمان نے تبلیغ کے نقشے دیکھے اور زمین نے تبلیغ کی رحمتیں دیکھی، اور آج زمین و آسمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ! میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ میری بات دلوں میں جائے، آپ کے دلوں میں اترے۔ میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس گزارش کرنے کا حق ہے۔ چھوٹے کو ہمیشہ حق حاصل ہوتا ہے، بڑا حکم دے سکتا ہے، چھوٹا گزارش کر سکتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ والوں نے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک دیا۔ سبحان اللہ! بلکہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ! اتنی گراوٹ! یہ دن دیکھنا تھا تبلیغ نے، یہ دن دیکھنا تھا تبلیغی جماعت نے، جو برے سے برے، برائی سے برائی کرنے والے کو سینے سے لگانے والی جماعت تھی۔ آج وہ اپنے ہی بندے کو، جس کا اللہ نے تبلیغ کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا پوری دنیا میں، اس کو روکا جا رہا ہے۔ میں ان عقول کو، ان دماغوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں جن کے ذہن میں یہ پلاننگ آئی کہ آپ نے تبلیغ کو یہاں لا کھڑا کیا، کہ گاڑیاں کھڑی کر دیں، رکاوٹیں پیدا کر دیں، راستوں کو روک دیا گیا، اور کیا کہا گیا فون پہ کہ انتشار ہوگا مولانا صاحب، اور آپ آئیں گے، انتشار ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اللہ اکبر! کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے 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 زبان خوش ہو گئی،
جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کی ہڈیوں کی مک ختم ہوگی، جس شخص کا محبت کا پیغام دیتے دیتے اس کے دماغ کی رگوں نے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اس کو آپ دھمکا رہے ہیں، اس کو آپ انتشار کا پھیلنے کا باعث بتا رہے ہیں؟ کیا عقل ہے؟ کیا سمجھ شعور ہے؟ اللہ کی قسم نہیں رہا، اللہ کی قسم نہیں رہا۔ کبھی بھی میں یہ جرت نہ کرتا اس بات کو کیمرے پہ کرنے کی، ویڈیو میں کرنے کی، اگر یہ بات وجود میں نہ آئی ہوتی۔ اور اللہ کی قسم مجھے بالکل اس بات کی، میرے دل میں کوئی دکھ نہیں کہ آپ نے میرے والد کو روکا، نہیں 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 نہیں، ان کو تو ساری زندگی معذرت کے ساتھ تبلیغ والوں نے روکا، تبلیغ سے ساری زندگی، کہ کسی طرح یہ شخص اس کی زبان بند ہو جائے اور یہ بیان نہ کر سکے۔ معذرت کے ساتھ یہ حقیقت کے اوپر سے مجھے پردہ اٹھانا پڑ رہا ہے، لیکن نہیں روک پائے، کیونکہ میرے اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی بات کو چلایا، مجھے ان کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کی قسم میں یہ بات اپنے باپ کی وجہ سے نہیں کر رہا، اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے صرف آج یہ ویڈیو بنانے نے اس بات پہ مجبور کیا کہ کس خوبصورت کام کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، کس خوبصورت محنت کو آپ قیادت چودراہٹ کے چکر میں، لیڈرشپ کے چکر میں، حب جاہ کے چکر میں، کس چیز کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں جس کام سے ہدایت پھیلنی ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ذرا سوچیں، آپ اپنے آپ کو تصور کر رہے ہیں کہ آپ تبلیغ والے ہیں، ہم تبلیغ والے ہیں، کیا یہ عمل اللہ کے ہاں ہمارا نہیں جا رہا؟ معذرت کے ساتھ ساری جگہ پر جہاں جہاں لیڈرشپ بیٹھی ہے سیاست کا شکار ہو چکی ہے، لیگ پولنگ، اس کی ٹانگ کھینچ، یہ آگے نہ آ، یہ پیچھے نہ چلا جائے، یہ کیا دیکھیں، یہ کیا وہ ہونے لگ گیا تبلیغ میں؟ آپ کو اللہ نے چنا، منتخب کیا، قبول کیا، اس لیے کہ آپ ان چکروں میں پڑ جائیں۔ اور معذرت کے ساتھ کتنا عرصہ جی لیں گے، کتنا عرصہ جی لیں گے؟ یہاں تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو گئیں، یہ تو بڑا خوبصورت پیارا کام ہے، اور اس کو بنانے والے بالآخر وہ بھی دنیا سے چلے گئے جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، جو بانی تھے اس کام کے۔ تو آپ یا میں کب تک جی لیں گے؟ کتنا عرصہ اس تبلیغ کی لیڈرشپ کو انجوائے کر لیں گے؟ کتنا عرصہ؟ لیکن اللہ کا واسطہ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ پلیز، میں تو یوں کہوں گا کہ ایک دفعہ سر جوڑ کر بیٹھیں تو صحیح، ساری تبلیغ پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے تبلیغ والے جو قیادت کے، جو لیڈرشپ کا رول ادا کر رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھیں اور سب سے پہلے تو اس توڑ کو جو کئی سال سے وجود میں آیا اور جو تبلیغ کے کام کو قتل و غارت پہ لے آیا، اس کو تو جوڑیں، سب سے پہلے اس کو تو جوڑ لگائیں۔ کوئی تو ہو، کوئی تو آپ میں سے جاگے اور ہوش سنبھالے کہ یار ہم اٹھیں اور اس کام میں سب سے پہلے جو توڑ ہوا اس کو جوڑ میں بدلیں، اور پلیز اللہ کے واسطے اس کام میں سے اس چیز کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، کینہ اور دل بغض کو نکال دیں اللہ کے واسطے، اور جو صلاحیت جس بندے میں ہے اس کو اس میں لگائیں۔ اگر تو آپ کو تبلیغ کی اور دین کی ترقی مقصود ہے تو اللہ کے واسطے یہ کریں، اللہ کے واسطے کریں۔ جو ہم نے دیکھا، میں نے دیکھا، الحمدللہ
اللہ کی قسم ایک روزہ لگایا ہوا شخص جب محلے میں واپس آتا تھا پورے محلے میں پتہ چلتا تھا اس کے اثرات کا کہ یہ سے روزہ لگا کے ہے، اور معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے آج کہ 4 ماہ لگایا ہوا آج کا نوجوان کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اگر ہے تو بڑی عارضی، اور کچھ عرصے بعد وہ پھر دوبارہ اسی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت خوفناک انجام کی طرف ساری چیزیں جا چکی ہیں۔ تو پلیز میں ہاتھ جوڑ کے اپنے والد کی خاطر نہیں، ان کو اللہ نے جو کام لینا تھا اللہ نے بھرپور لیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ اپنی ذات میں اپنی محنت میں آج بھی سر دھن کرو۔ کیا ہوا اس دن اجتماع میں اس بات کو پورا کروں، راستے بند ہوئے، انہوں نے گاڑی میں بیٹھے صرف مارا اور واپس چل دیے، اور اپنے ساتھ موجود ساتھیوں کو کہا کہ بیٹا میں نے تو ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، میں تو الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے زیادہ شدید گندی چیز ہے فتنہ۔ میں نے کہا چلیں واپس، فوراً سے پہلے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اور میرے محترمین تبلیغ کے قائدین، میری آپ سے گزارش ہے، یہی ان کی ترقی کا راز ہے، پیچھے ہٹ جانا، اپنا ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اللہ کے کام میں ذات کی کوئی حیثیت نہیں، اپنی انا میں کی کوئی جگہ نہیں اس کام کے اندر، یہاں صرف اخلاص اور للہیت چلتی ہے۔ تو مجھے اپنے والد کی کوئی فکر نہیں، اللہ نے ان سے بڑا، اور آج بھی میں ان کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو 60 نفل 70 نفل ادا کر رہے ہیں روزانہ فرائض کے علاوہ، 72 سال کی عمر میں، بیماریوں کے ساتھ، سر درد کے ساتھ، اور کس طرح بلک بلک کے امت کی ہدایت کے لیے اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ میں آپ کو تفصیل بتاؤں تو آپ میرے پہ ریاکاری کا فتویٰ لگا دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ انشاءاللہ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ سرخرو ہیں اپنی محنت میں، لیکن پلیز یہ جو قیادت ہے، آپ بڑے معزز محترم ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کہ یہ نبیوں والے کام کو اس طرح اپنی ذات اور اپنی انا کی بھینٹ مت چڑھائیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ پلیز اس میں سے اپنا آپ نکال دیں اور اللہ کو لیں، اور اہل لوگوں کو آگے لائیں۔ پلیز اہل لوگ ڈرے بیٹھے ہیں، دب کے بیٹھے ہیں، وہ آگے آنے کی جرات ہی نہیں کرتے، ان کو آگے لائیں تاکہ دعوت کا کام آگے جائے۔ میں آگے جاؤں نہ جاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دعوت آگے جائے، تبلیغ آگے جائے، اور لوگوں کو اسی طرح سے ہدایت اور ایمان کی روشنی سے منور کرے جو پچھلے 100 سال سے کرتے آ رہی ہے۔ میرا آج کا پیغام، میری ویڈیو بے شک ایک لمبے وقت پر محیط تھی، لیکن جو میرے اندر جس دکھ نے مجھے مجبور کیا کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کراؤں، میں ساری دن بھی بولوں، ساری رات بھی بولوں، میں مہینوں بولتا چلا جاؤں تو کم ہے۔ اور اللہ کی قسم میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ میں آج بھی تبلیغ